बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी था। इस इसना में CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ऐसे मुतनाज़ा शख्स की कहना साइड ले ली, उनकी तारीफ़ कर दी, कहा कि उनकी माफ़ी कबूल की जाए। जी वो शख्स कौन है? निजी TV पर बैठने वाले TV एंकर रज़ी दादा वो हैं कि जिसने पाकिस्तान के एक सूबे जिसका नाम है सिंध, उसके लोगों को मुगालजात कहें बकी थी या कि उनका मजाक उड़ाया था, उनको पता नहीं कार्टून बांदर क्या क्या अल्फाजात उनके लिए नहीं कहते, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी ने उनको पनिश किया, इदारे से उनको जाना पड़ा, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा उस एंकर की तरफदारी में क्यों उतर रही हैं? वो कह रही है कि आपने रज़ी दादा की तज़लील की है, उनकी माफ़ी कबूल करनी चाहिए। माफ़ी तो अल्लाह, फिर माफ़ी अगर कबूल करनी है तो शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं फिर जेले वेले सब ख़त्म करें, सबको माफ़ करते हैं, सबको छोड़ देते हैं, फिर ये इदारे क्यों बनाए? तो इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, कहना है शर्जील मेमन का मरियम नवाज़ साहिबा का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो उनको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ उस्मा बुखारी ने भी तनकीद के निश्तर चला दिए। उस्मा बुखारी का कहना है कि शर्जील इनाम मेमन साहब को मुबाहिसे का चैलेंज देते हैं, वो आए, हम तैयार हैं परफॉर्मेंस पे बात करने के लिए। तो इसी इसना में पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को निशाना बना रही है। ये कहना है शर्जील इनाम मेमन का नूरा कश्ती जारी है। दोनों तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। उसके बाद वफाकी सूबाई हुकूमतें IMF से बजट सरप्लस अदाफ में नरमी की सर ख्वाहिशमंद है। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते तो वफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे थे। बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट है। जब बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे तो क्या वो वफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे थे? ये कैसा स्टेटमेंट दे दिया? वो तो बाहर बड़ा डेलीगेट लेकर गए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पे बिलावल साहब ने बड़ा काम किया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। सर आप पर तनकीद हो रही है बिलावल साहब, तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, हमारी सियासत के लिए। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, स्पेशली हम ट्रिब्यूट भी देंगे। आज साबिक सेनेटर मुश्ताक, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से, वो गज़ा में कैद में हैं लेकिन उनकी जान महफूज है। वफाकी हुकूमत ने एलामिया जारी किया है कि आपकी सेहत ठीक है, आपकी जान महफूज है और बहुत जल्द उनको रिहा कर दिया जाएगा। आपने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा का नाम रोशन किया। हमारे साथ फ़ोन कॉल पे भी कुछ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। खादिम अली यूसुफ ज़ई PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे और स्टूडियो में मैं तारुफ करवाते चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका जी ताल्लुक़ है, लेगेसी आपकी सियासत में मुतादिद अदवार देखें। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब को खुशामदीद कहेंगे सर शो में। बाजवा साहब, उनके साथ सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इकबाल यूसुफ डागोरी साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। सर आपका भी शुक्रिया। फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली यूसुफ ज़ई साहब। सर खुशामदीद कहेंगे सर। अली साहब बहुत शुक्रिया जी। अली साहब मैं चाहूँगा कि पहले मैं कुछ आपको सुनवा दूं, अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो। जी। शर्जील इनाम मेमन साहब खूब गरजे बरसे और वो क्या फरमा रहे थे, पहले आप वो सुने तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भाई आप बंदे की खबर कराओ, लेकिन एक बड़े सूबे के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करवाया। तो आज भी पंजाब में बलदियाती इंतखाबात कराएं ताकि आपको भी पता चले कि पब्लिक का रुझान इस वक्त आपके लिए क्या है और चीजें सामने आए। जब इतना बड़ा ताना देते हैं कि आप तरक्की काम किया तो आपने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनवाई? क्या आज गरीब मजदूर अच्छा इलाज पंजाब में मुफ्त में करवा सकता है? अच्छी हॉस्पिटल के नाम है आपके पास, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। पीपुल्स पार्टी तो हर उस प्रोजेक्ट पे काम करती है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर आप कारकर्दगी की बुनियाद पे आते हैं तो 2024 में आपको क्या पजीराई मिली और 2024 में हमें क्या पजीराई मिली सबके सामने है। एक एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है मैं आपको बोलता हूँ आज प्लेटफॉर्म पे बहस करना। फिर मैं कहता हूँ कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। एक फैसला 2024 में अवाम ने किया, एक दफा जब अगली इलेक्शन होगी 29 में तो फिर फैसला हो जाएगा। मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी सीट पे जो है दोबारा इलेक्शन करवाना हो, पता चल जाएगा कि मेरी पार्टी ने क्या काम किया मेरे हल्के में। और किसी को शौक है तो अपनी सीट छोड़ के दोबारा इंतखाबात करवा ले, उनको पता चल जाएगा कि पब्लिक की क्या इस वक्त पल्स है उनके लिए।
अदालतों के अहकाम भी हमें तो डेडलाइन आती थी कि भाई आप बलदियाती इंतखाबात कराओ, लेकिन एक बड़े सूबे के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करवाया। तो आज भी पंजाब में बलदियाती इंतखाबात कराएं ताकि आपको भी पता चले कि पब्लिक का रुझान इस वक्त आपके लिए क्या है और चीजें सामने आए। जब इतना बड़ा ताना देते हैं कि आप तरक्याती काम किया तो आपने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनवाई? क्या आज गरीब मजदूर अच्छा इलाज पंजाब में मुफ्त में करवा सकता है? अच्छी हॉस्पिटल के नाम है आपके पास, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। पीपुल्स पार्टी तो हर उस प्रोजेक्ट पे काम करती है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर आप कारकर्दगी की बुनियाद पे आते हैं तो 2024 में आपको क्या पजीराई मिली और 2024 में हमें क्या पजीराई मिली सबके सामने है। एक एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है मैं आपको बोलता हूँ आज हम प्लेटफॉर्म पे बहस करना है। फिर मैं कहता हूँ कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। एक फैसला 2024 में अवाम ने किया, एक दफा जब अगली इलेक्शन होगी 29 में तो फिर फैसला हो जाएगा। मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी सीट पे जो है दोबारा इलेक्शन करवाना हो, पता चल जाएगा कि मेरी पार्टी ने क्या काम किया मेरे हल्के में। और किसी को शौक है तो अपनी सीट छोड़ के दोबारा इंतखाबात करवा ले, उनको पता चल जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इलाम मेमन ने जो कुछ कहा, अली यूसुफ जई आपने सुना, और आप PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं। शर्जील इलाम मेमन का कहना है कि पंजाब में कोई हॉस्पिटल है, पंजाब में बल्दियाती निज़ाम है। आप किस परफॉर्मेंस और किस मुबाहिसी किस चीज़ की हमें दावत दे रहे हैं? आप नहीं कर सकते मुकाबला सिंध का, आप ना करें सिंध पर बिला वजह तनकीद, कहीं ऐसा ना हो कि मामलात आगे बढ़ जाएं। क्या कहेंगे सर? देखें, पीपल पार्टी के साथ जो है हमने मुशर्रफ दौर में 8 साल ARD के हम हिस्सा रहे हैं। ये जो इमरान के 4 साल पौने 4 साल सैयद का दौर थे, इसमें हमने मुश्तरका जद्दोजहद की। असल मसला जो खराब हुआ है वो भी शर्जील इनाम मेमन की जो जुबान है वो जरा ज्यादा ही चलती है, और वो अब कारकर्दगी का मतलब किससे मुआवजा करना चाहता है। आप कराची के किसी भी शख्स से पूछ लें तो वो आपको कहेंगे कि अल्लाह ताला जो है हमें मरियम नवाज जैसे वज़ीर आला दें। और इससे पहले शहबाज शरीफ था, तो हर कराची का हर शख्स की ख्वाहिश थी कि कराची के आप पूरे सिंध के काश सिंध में भी शहबाज शरीफ या भी जो मरियम नवाज है उस जैसे जो है वज़ीर आला आ जाएं। जहाँ तक अस्पताल की बात है ना, तो आप पंजाब में जो है 6 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हैं। अभी सरगोदा में एक बन रहा है, वहाँ पे किडनी एंड लिवर हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। और पंजाब में सिर्फ जो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो मयार है वो दुनिया में जो दुनिया के अस्पतालों के मयार है उसके मुताबिक है। वहाँ पे फ्री दवाइयाँ दिए जाते हैं, वहाँ क्लिनिक एंड व्हील है। अगर आपको कोई मसला है तो आपको क्लिनिक आपके घर आएगा। वहाँ मरियम नवाज क्लिनिक हर मोहल्ले में खुल रही है। वहाँ पे मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तकरीबन तमाम BHUs की RCHU की रिवैम्पिंग हो गई है और लोगों को मुफ्त दवाइयाँ मिल रही है। अब ये मुआवजा किससे करें? कचरा कुंडी, बुरा हाल, रोडों का तबाहाल, ना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम है। आप देखें कि अगर उन्हें मुआवजा करना है, मैं कहता हूँ कराची का मुआवजा आप उससे करें। आप कराची का मुआवजा जो है चीचा वतनी से करें यार, मंडी बाउद्दीन से करें, वहाँ पे आपको बेहतरीन। इतनी इंसल्ट तो आप ना करें सिंध हुकूमत की और शहर नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये आप मंडी बाउद्दीन को अभी वो कर दें। आप मंडी बाउद्दीन के रोड देखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ हॉस्पिटल देखें, और आप कराची में गंदगी, गलाजत, वहाँ पानी नहीं है, लोगों को साफ पानी जो है वो नहीं मिल रहा। आप लाइन पे रहना, आप लाइन पे रहे, सॉरी आप लाइन पे रहे। ये जो सर बाजवा साहब इंसल्ट करवा दी आपने, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है। वो कह रहे गंदे सड़कें, गंदगी का ढेर बना दिया आपने शहर को, और चलने हैं आप मुबाहिसा और बहस करने और काम की परफॉर्मेंस को आप मेजर कर रहे हैं पंजाब के साथ। नहीं, मैं अपने हमारे नून लीग के जो दोस्त बात फरमा रहे हैं, ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं ठीक है, वो अपने ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं।
لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کراچی کو یا سندھ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بالکل ہی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ کراچی میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے سڑکیں تھوڑی سی ڈیمیج ہیں, اوپر سے یہ 2-3 مہینے برسات کے تھے. اب دیکھیں کہ میئر کراچی اور ہماری ساری سندھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ان چیزوں کو, کیونکہ ہمیں پہلی بار میئر شپ ملی ہے. ہمارے صوبائی گورنمنٹ جو ہے اب مل کر ایک پیج پر ہیں, یعنی میئر بھی. وہ چیچاوتی بہت چھوٹا سا شہر ہے جس کی مثال دے رہے ہیں علی صاحب. میں الزامات کی سیاست پہ نہیں آنا چاہتا. دیکھیں نون لیگ ہماری اتحاد بھی ہے ہمارا آپس میں چھوٹا موٹا. اور کون سا اتحاد باجوہ صاحب, اب کیا رہ گیا سر؟ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ معافی نہیں مانگوں گی. میں کیوں معافی مانگوں؟ یہ کیا اخلاقیات ہیں؟ اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اور ہمارا اتحاد. اب اخلاقیات آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ بائے بائے ٹاٹا کریں, بہت ہو گیا. میں میاں نواز شریف صاحب کے بیانات کو اہمیت دوں گا, میں بلاول بھٹو صاحب کے بیانات کو اہمیت دوں گا. بلاول بھٹو کو عثمان بخاری نے کیا کہا ہے کہ یہ جب فورن منسٹر تھے تو بھی یہ حکومت کی جڑیں کھودنے میں لگے ہوئے تھے. یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا سیاسی جماعتوں میں, یہ لے ڈوبتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ, چاہے وہ کیئر ٹیکر تھی, چاہے وہ عدم اعتماد جب خان صاحب کو پر لایا گیا, ہٹایا گیا, یا اب شہباز شریف صاحب, یہ دیکھیں یہ میاں برادران یعنی میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب یہ مانتے کہ آج کا جو نون لیگ کو اقتدار ملا ہے یہ مرن و منت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. دیکھیں ہم نے بڑا دل کیا, نہ ہم نے پہلے ان سے کچھ مانگا, نہ ہم پہلے کیبنٹ کا حصہ رہے, نہ آج ہم. اچھا ویسے ایک بات بتاؤ, ویسے آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ جب مریم صاحبہ نے کہا میں معافی نہیں مانگتی؟ محسوس کیسا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معافی مانگ لیتا ہے نا بندہ, وہ بڑا بندہ ہوتا ہے, وہ اس میں بڑا پن ہوتا ہے. ایک معاملات کو دیکھیں, ہم نے آگے چلنا ہے. میں تو محترم بینظیر بھٹو صاحبہ, آپ کیوں آگے جا رہے ہیں کہ جب وہ آپ کو آگے لے کے جانا ہی نہیں چاہ رہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بی اور سی کو آپ چھوڑ دیں نا. ہم تو میں ایک کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں. ایک کیٹیگری میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. جی میاں شہباز شریف صاحب, مطلب مریم صاحبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ایسی بات نہیں. چیف منسٹر ہیں صوبے کی, ہماری بہن ہے, ہم ان کی حیثیت کو چیلنج نہیں کر رہے. لیکن میں یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا کر میں پی ٹی آئی کا موقف لے لوں. اقبال یوسف صاحب, دونوں طرف بڑی سخت اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ لوگوں کا یہ سٹانس رہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں یہ ایکٹنگ کرتی ہیں, یہ صرف باری باری کھیلتے ہیں, ان چیزوں پہ یقین نہ کریں. دیکھیں یہ بالکل سچ ہے اور یہ تو ہونا ہے, یہ ہونا ہے. اچھا یہ اس لیے ہونا ہے کہ 78 سالوں میں جو اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے, نمبر لیے ہیں, باری لیے ہیں, 17 سال کوئی رہتا نہیں. وہ علی یوسف سے کہہ رہے ہیں چیچا وطنی ہمارا شہر پنجاب کا بہت خوبصورت ہے, ان کا اپنا ایک موقف ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ دیکھیں نا سندھ کا جو بیڑا غرق ہوا ہے, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں ان کی کر رہا ہوں طرفداری, وہ نون لیگ کی میں نہیں کر رہا طرفداری, میں تو سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ کا حال جو کیا ہے وہ کیا ہے. نہ سڑکیں ہیں, نہ روڈ ہے, نہ بالکل صحیح بات ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, کوئی اندھے تو نہیں ہے لوگ, بہرے تو نہیں ہے لوگ, دیکھ رہا ہے, میڈیا دیکھ رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. روڈ کھدے ہوئے ہیں, گلیاں کھدی ہوئی ہیں, لوگوں کو چلنے کی نہیں ہے, ٹیکس پورا دے رہے ہیں. جو صوبہ آپ کو 78% 80% آپ کو دے ریونیو, اور اس کو نہ ہو, مطلب جو ہمارے شہری ہیں ان کو حقوق نہ ملیں, تو پھر کیا مطلب حال ہوگا. تو یہ تو حقیقت ہے. بہرحال ان کا آپس کی ایک جو لڑائی ہے وہ اپنی ہے, ٹھیک ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جب ہماری سیاسی قائدین بیٹھیں گے, سیاسی قائدین نے تو ملک کو ہی دے دیا بھائی. آپ پرائم منسٹر صاحب کی فراغ دلی دیکھیں جو بات صحیح ہے. آپ دیکھیں جب انہوں نے کشمیر کے حالات خراب ہوئے, انہوں نے کمیٹی بنائی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نمائندگی تھی. ہم اوپر پیج پر ہم ایک ہے. ہاں ہماری جو بی کیٹیگری ہے, سی کیٹیگری ہے, صوبائی وزراء مشرا, اب انہیں تو آپ نہیں روک سکتے. دیکھیں وہ انہیں بھی تو سیاست کرنی ہوتی ہے نا. ہم دونوں طرف, میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. علی یوسف زئی صاحب, غالباً آپ نے دونوں موقف سنے اور آپ نے کہا کہ کراچی کو پہلے بنا دیں. ایک میرا دوسرا سوال بھی آپ لے لیں. وہ شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے تھے رضی دادا کو غالباً آپ جانتے ہوں گے, ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل جانتا ہوں. آڈیو بڑھے گا پروڈیوسر صاحب, کیا آپ لائن پر ہیں؟ جی میں لائن پہ ہوں. جی علی یوسف زئی صاحب, رضی دادا کے لیے مریم نواز صاحبہ بڑا پریشان ہیں. سی ایم پنجاب کہہ رہی ہے کہ ایک معافی تو اللہ بھی قبول کر لیتا ہے, تو رضی دادا نے ایسا کیا کر دیا, تو پھر یہ جیلے ویلے سر بند کریں, پھر سب کو رہا کر دیں.
रजी दादा को भी कहे ठीक है दोबारा तुम सिंध के लोगों को बांदर बोलना, कार्टून बोलना, फिर हम तुम्हें पीटीवी पे बिठाएंगे। देखें रजी दादा जो है, मैं आपको अपना एक नजरिया बताऊं कि तासुब और रसीबियत की जो सियासत करते हैं, ये लिसानी सियासत करते हैं, ये वैसे भी तबाही की सियासत होती है। आप लोग कर रहे हैं ना हमें सर, गुरेज करना पंजाब चाहिए। कार्ड खेल रहे हैं ना सर। नहीं, देखो मरियम नवाज जो है पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, है। लग उन्होंने बजाय पंजाब के उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी लेकिन स्टेटमेंट आप से किसी ऐसा जर्नलिस्ट लग रहा को है आपके नजरियात जो है उस पे अगर आपसे कोई मुंह से कोई लफ्ज निकल जाए या आपके कुछ ख्यालात हो, लोगों के ख्यालात होते हैं, उनका एक नजरिया होगा, उस पे अगर वो माफी मांगे तो माफी जो है वो कबूल करनी चाहिए। जिस तरह हमारे दोस्त ने कहा कि माफी जो है वो अगर कोई माफी मांग ले, अभी आप मरियम नवाज तो माफी नहीं मांगती, रजी दादा ने माफी मांग ली, पीटीवी से उसको हटाया गया, तो फिर उसके बाद माफ करना चाहिए था। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं आता। चलो, ये कराची जो है, जो हमारे पीटीआई के दोस्त ने कहा कि कराची जो 78 साल से हम उसमें है, भाई आपको 4 साल में लेते, आपके लीडर ने 1100 अरब रुपए का यहाँ पे झूठ का एक पैकेज का ऐलान भी किया, एक देने का काम नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई। कराची के तबाही के जिम्मेदार तो आप भी हैं। आपको कराची ने मैंडेट दिया था, 15 सीटें आप जीत गए थे 2018 में, आपने कराची को क्या दिया? हम तो कह सकते हैं कि अंधेरों का शहर था 2013 में, उसको रोशनियों का शहर बनाया, यहाँ पे अमन लेके आए, यहाँ पे जो है K4 हम लेके आए, यहाँ पे जो है ग्रीन बस सिस्टम हम लेके आए। ये कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये मुस्लिम लीग नून ने बनाया है। तो हम तो कह सकते हैं कि हम जो है हैदराबाद टू कराची मोटरवे हमने बनाई है। आपको एक देले का काम, एक ईंट भी आपने नहीं लगा सके। 13 साल में हमारे खैबर पुख्तनख्वा में तबाही आपने बचा दी, यानी पूरा खैबर पुख्तनख्वा जो है उसको खंडर बना दिया, ना वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बना सके, ना अस्पताल बना सके, ना कॉलेज बना सके। हम तो 78 साल से नहीं, अब ये जो आप हमारे उसमें आप देखिए, हमारी टोटल हुकूमत 9 साल की है, या जो शहबाज शरीफ की अभी 1.5 साल की हुकूमत है, वो आप हमें 78 साल वैसे ही बता रहे हैं। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि किसकी हुकूमतें रही, किसकी यहाँ पे हुकूमतें रही और कौन तबाही के जिम्मेदार हैं। हम तो जब भी आते हैं तरक्याती काम लेके आते हैं यहाँ पे, मुल्क की अभी भी जो है मुल्क में इस्तेहकाम है, मुल्क की मैशियत, क्या बात पीपल पार्टी के साथ हमारा अली, ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, अली यूसुफ साहब, एक बात बता दूं, अली साहब पीपल पार्टी के साथ हमने जी किसी इश्यूज पे इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, लेकिन हम जो है एक दूसरे की लेग पोलिंग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की टांगे नहीं खींच सकते। अच्छा, जवाब सुन लेना। अली यूसुफ साहब पीटीआई के मेरे पास बैठे हैं, एक गेस्ट, वो कह रहे हैं कि इकबाल यूसुफ साहब कह रहे हैं कि मेरा भी तो जवाब सुन लें, मैं अली को जवाब देना चाहता हूँ। अली भाई लाइन पर है जी, दे जवाब। नहीं, जवाब ये है अली साहब के, आपको खुशफहमी है कि आपने जो हमारा यानी कि कायदे आज़म ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और उसे इमरान खान ने तस्लीम नहीं किया, और हमारे पासपोर्ट पे लिखा वाज़े लिखा हुआ कि इसराइल जो है वो हमें नहीं, तो शहबाज हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही ना। ये भी जी, मैं लेके आ रहा हूँ, इसराइल कहाँ पासपोर्ट लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। जो अली साहब जो आप अली साहब से 78 सालों में हमने बहुत कुछ कर लिया, आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, इसलिए कर दिया आप लोगों ने मिल के आपस में नंबर लेके बारियां लेके। जिस आदमी को पूरे 4 साल हुकूमत मिली, ठीक है मिली उसको, लेकिन वो उसके इख्तियार थे जो अपना ये केपी के गवर्नमेंट थी हमारे पास, सिंध तो हमारा आपस में था, केपी के विफाक में कर रहा था, नहीं तो केपी के हमने बनाया क्या? आप उठा के देखें, केपी की जब हमने बनाया, लोगों ने कहा कि केपी के आज तक नहीं बना जितना बनाया उन्होंने, लेकिन उसके मतलब बाद जो है वो यहाँ जो बना K4 के जो थे, जो इनके प्रोजेक्ट थे, आज तक पड़े हुए। इनसे कहना भी कहाँ है वो आपके वो मौसूफ जिनका नाम इमरान खान है, जो कि जेल में हैं, वो जब यहाँ सिंध में आते थे तो सीएम से मिलते भी नहीं थे जी, एक रात नहीं रुके। कौन सी फिक्र थी? देखो, इन्होंने कोई इन्होंने बात हमेशा इस पीपल्स पार्टी ने जो है वो काम को करने ही नहीं दिया। अगर वो करना भी चाह रहे थे, हमारे जो 17-15 जितने भी आए थे हमारे, करना भी चाह रहे थे, तो इन लोगों ने रोड़े अटकाया, जो कुछ उन्होंने सीटें जो की, मैं उस वक्त पीटीआई का हिस्सा था, मैं सब कुछ जानता हूं। उससे पहले थे, बाद में नहीं थे। हमने कहा आपसे कि जो कोरोना भी आया, कोरोना भी आया, थोड़ा सा वक्त मिला, लेकिन हमने काम किया। काम को देखा गया है, लेकिन काम नहीं करने दिया गया। कौन सा नहीं कर? एक
نالے کی صفائی کی ہے آپ نے, نالے کی صفائی اس کے علاوہ آپ سے کچھ ہوا نہیں ہے. ارے سر ہم نے سب کچھ کیا, کیا کیا اس کو ہم نے بنایا, سب کچھ کیا, جتنی کوشش کی دنیا نے دیکھا بھائی. ٹھیک ہے کیٹیگوریکلی سر علی بھائی میں آپ کو اجازت دوں گا, لیکن میرے کو جاتے جاتے ایک جواب دے کر جائیں کہ اب کب تک یہ ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ چلے گی؟ آئیں بیٹھ کے معاملات کو سیدھا کریں, اور پھر جاتے جاتے مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ ایمل ولی کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور کے پی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایمل ولی کو ہم سیکیورٹی دیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں ایمل ولی کو اس طرح جو نا, ایک تو آئین کے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 55 کے تحت اس کو اسمبلی میں فوجی اداروں اور فوج کے سربراہ کے خلاف اس طرح دشنام ترازی اور اے آئی کی ایک پکچر کو بنیاد بنا کے اس طرح کی تقریر نہیں جاڑنی چاہیے تھی. ہم ان کے جو ہے جو پختون ظلمی ہے, جو داؤد کے دور میں یہاں پہ دہشت گردی ہوئی, ان کو سابق ہے اس کو نہیں, قومی ادارے میں آ گئے تھے, ولی خان 90s میں ہمارے اتحادی رہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح ٹارگٹ نہ کرے, اور یہ لر و بر افغان یو افغان کے نعرے اور یہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں فوجی اداروں کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو اس طرح بدنام نہ کریں. جہاں تک ان کی سیکیورٹی کی بات ہے, یہ دیکھیں جو یہ نعرہ لگاتا ہے لرو بر یو افغان, جو نعرہ یہ لگاتا ہے وہ تو ہم میں سے نہیں ہے. نہیں, وہ ہم سے نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سیکیورٹی وفاقی حکومت نے نہیں دی تھی, ان کو وفاقی حکومت نے بنگلہ نمبر 22 دیا ہے, وہ جو منسٹر انکلیو میں ابھی بھی ان کے پاس ہے. وہ یہ ویسے ہی جو ہے میڈیا کے لیے بیانات اچھے ہیں. سیکیورٹی ان کو خیبر پختونخوا حکومت نے دی تھی, اگر لی بھی ہے تو وہ انہوں نے لی ہوگی, اگر واپس دی ہے تو وہ بھی انہوں نے دی ہوگی. ہم اس کے وفاقی حکومت کے پاس جو ہے ان کا کوئی وہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ غلط ہے. طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے یہ غدار ہیں, ان کے بڑے بھی غدار تھے. دیکھیں ہم چونکہ ولی خان صاحب قومی ادارے میں آ گئے تھے, وہ نواز شریف کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے, یہ پیپل پارٹی کے اتحادی رہے 2008 سے 2013 تک, ان کی حکومت بھی رہی ہے. ان کو جو ہے ابھی زرداری صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تو ان کو سیٹ ملا ہے بلوچستان سے, ورنہ وہ کہاں سے پورے خیبر پختونخوا نے. ایمل ولی صاحب غدار ہیں. دیکھیں ہم کسی پہ غداری کے الزامات نہیں لگاتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماضی جو ہے ان کے جو پردادا تھے وہ سرد گاندھی تھے, جو 70s میں داؤد کے زمانے میں پختون ظلمی بنا تھا. سیاب خٹک, اجمل خٹک, یہ صوفی جمعہ خان کا کتاب ہے فریب بنا تمام. یہ شاہ محمد شاہ جو ہے سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا کتاب ہے. انور راجہ جو ہے الذوالفقار میں تھا, ان کی کتاب ہے کہ اس 70s سے 80s تک وہاں پہ افغانستان میں کیا ہوتا رہا. روس کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے پاکستان کو فتح کرنے کے خواب تھا, لیکن یہ 90s میں کہہ رہا ہوں کہ قومی ادارے میں آ گئے تھے, قومی سیاست کرتے رہے, ہمارے ساتھی رہے, دوست رہے, اتحادی رہے. ہم ان کے ماضی کی طرف نہیں جاتے ہیں, لیکن ان کو اس سینٹ کے اس میں جہاں پہ آپ کے آرمی چیف جو ہے وہ ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے, وہاں پہ اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ باتیں جو ہے اس وقت جس طرح ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو مان لیا. میں کہتا ہوں ہم اسرائیل پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم اسرائیل کے ان حمایتیوں کو جو لندن میں میئر کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے, وہ یہود کا جو گولڈ سمتھ جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, اس کے بیٹے زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرنے والوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم یہود کے جو گولڈ سمتھ کے گھر میں پلنے والے لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. اسرائیل جو ہے ایک لعنتی ملک ہے, اس کو سپورٹ کرنا. اور وہ سر جی دل جیت لیا آپ نے, سر علی یوسف زئی, آئی لو یو سر, دل جیت لیا آپ نے, ریلی اپریشیٹ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اب مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ترجمان سندھ حکومت اور اسپوک پرسن ہیں آپ سندھ حکومت کے, مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب. آپ کی بڑی لیگیسی ہے اسپیشل پاکستان پیپلز پارٹی میں, ایک مطلب تھرڈ جنریشن پیپلز پارٹی میں آ رہی ہے آپ کی. سر خوش آمدید کہیں گے مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب.
جی بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آڈیو تھوڑی سی بڑھائیے گا پروڈیوسر صاحب. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، چونکہ آپ اسپوک پرسن ہیں صوبہ سندھ کے، اس حکومت کے اسپوک پرسن ہیں، آپ لوگوں پر بڑی تنقید کی عظمیٰ بخاری نے، مریم صاحبہ نے کہا کہ جب ہم سیلاب میں ڈوب رہے تھے تو سندھ حکومت کے جو اسپوک پرسن ہیں یہ سیاست کر رہے تھے. تو اب میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے ایک دوسرے کی پرفارمنس پہ بات کریں. آپ نے کیا دیا سندھ کے لوگوں کو؟ آپ تو کراچی کے لوگوں کو ایک سڑک نہ دے سکے. اب کیا ہوگا سر؟ دونوں طرف گرما گرمی تو بڑھ گئی ہے. مصطفیٰ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گرما گرمی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب سے، لیکن سندھ حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس گرما گرمی میں انوالو نہ ہوں، کیونکہ نہ یہ پنجاب کے عوام کے حق میں ہے، نہ یہ سندھ کے عوام کے، نہ یہ پورے پاکستان کے عوام کے حق میں ہے. کیونکہ اس وقت عوام چاہ رہی ہے کہ جو بھی بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف کام کیا جائے، ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان پہ کام کیا جائے. یہ دراصل ایک توجہ ہٹاؤ موومنٹ پی ایم ایل این کی طرف سے کی گئی ہے، جس کا آغاز سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے خود ہی شروع کیا ہے، اور پھر ان کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی جو ہے نا وہ یہ بیانات جو ہے نا شروع کر دیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں تقریباً جو ہے وہ 40 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، اور آج تک جو ہے وہ ان کو جو ہے اس سیلابی آفت سے جو ہے جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا. کئی ہمارے پنجاب کے شہر جو ہے ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں. تو بجائے وہاں پہ فوکس کیا جاتا یا وہاں کی جو چیزیں جو ہمیں رپورٹیں مل رہی ہیں، ہمارے ظاہر پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے پنجاب میں، ہمارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اور ہمارے کافی دوست ہیں وہاں پہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں. اب سوری فار انٹرپٹ، اب میرا یہ سوال لے لیں. آپ نے کہا وہاں حالات اچھے نہیں ہیں. بلاول صاحب نے کہا انٹرنیشنل امداد کی ضرورت ہے، 40 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. پنجاب حکومت کہہ رہی ہے بھائی نہیں لینی ہم نے امداد، بلاول صاحب کو بس بھیک چاہیے. سندھ کی جو حکومت ہے وہاں سیلاب آیا نہیں ہے، ان لوگوں کو امداد چاہیے. پنجاب اپنے وسائل سے بے نظیر انکم سپورٹ کے 10-10 ہزار نہیں دے گا، 10-10 لاکھ دے گا. دیکھیں، پنجاب پہلے صحت تو دے دے اپنے صوبے کے شہریوں کو، وہاں سے لوگ کراچی آ کے اپنا علاج کراتے ہیں. کیا 10-10 لاکھ روپے کی بات ہے؟ یہ وہی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں جو ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے دور میں خان صاحب کے نعرے ہوتے تھے، 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ گھر، اور کس طرح کی پتہ نہیں 1 کروڑ نوکریاں. تو اس طرح کے جو بلند دعوے ہوتے تھے، 1 بلین ٹری سونامی، تو ان میں سے کچھ بھی ایک نوکری بھی نہیں ملی، ایک گھر بھی کسی کو نہیں ملا. تو یہ ویسے ہی دعوے لگ رہے ہیں جو کہ اندر سے کھوکھلے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے آپ کریں، آپ بالکل کریں، آپ کر کے دکھائیں. سندھ حکومت، بلاول صاحب کا تو دیکھیں نا اتنا بڑا اسٹیچر ہے کہ وہ تو پنجاب جا کے تعریف کر کے آئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کی. انہوں نے تو قصور میں، ملتان میں جا کے تعریف کی کہ بھائی اچھا کام کر رہی ہیں. hum تو دیکھیں ہمارے اندر وہ انسیکیورٹیز نہیں ہے. مجھے ایک مصطفیٰ بلوچ صاحب ایک میرا آخری سوال لے لیں. یہ جب اسٹیٹمنٹ میں نے سنی تھی بذات خود ساجد حسین نے جب یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی سنی، جب عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جب ہماری حکومت میں بلاول بھٹو فورن منسٹر تھے تو وہ وفاقی حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. اب یہ اسٹیٹمنٹ سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، صدمہ ہوا ہے. بلاول بھٹو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بنا رہے تھے اور ان پہ الزام لگا دیا. ساجد، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جڑیں کھوکھلی کون کس کی کر رہا ہے یہ تو اب میرے خیال میں بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور وفاق میں کوئی اختلافات ہوں اور کوئی ایک ایشو کریٹ ہو جائے جس سے شاید ان کے کوئی پرسنل، ان کی فیملی کے کوئی ایشو ہوں گے جن کو یہ سیٹل کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن ہم ملک کے وسیع مفاد میں اور قوم کے وسیع مفاد میں ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کے جو ہے نا وہ ہم ان کے ہاتھ میں ان چیزوں کو نہیں آنے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں اس وقت تھوڑا سا، میرے خیال میں آج ابھی نیوز آئی بھی تھی جو میں نے ڈان میں دیکھی کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ میاں صاحب کو کمپلین بھی کی ہے اس حوالے سے، اور میاں صاحب کو کہا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں ان سے دو جماعتوں کے بیچ میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں.
تو اب یہ دیکھیں یہ بہت اممیچور چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیب نہیں دیتا تھا مریم نواز صاحبہ کو، ان کی عمر، ان کی ایج اور ان کی جس عہدے پہ بیٹھی ہیں، اور پھر ان کے والد صاحب کی پارٹی کی قیادت ہے، پھر وہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا، اور وہ بھی ایسے وقت جب آپ کا پورا صوبہ ڈوبا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو سیکھنا چاہیے تھا کہ سندھ حکومت نے سیلاب کے آنے سے پہلے اور سیلاب کے صرف ہمیں جو ایک ہنٹ مل رہا تھا، ایک ہمیں الرٹس جاری ہو رہے تھے، ہم نے 10 دن پہلے سیلاب کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم نے جو ایکسٹینسو کام کیا، میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے۔ میں خود کنٹرول روم جو ہم نے تشکیل دیا تھا وہاں ہوتا تھا، اور وہاں پہ جس طرح بہترین انداز میں تمام اداروں کو ایک پیج پہ لا کے 24/7 جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت ان چیزوں سے سیکھے، اور اگر ان کو ہیلپ چاہیے تو ہم اس کو ہیلپ دینے کے لیے ضرور۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ نے اپنا قیمتی موقف دیا، اور بالکل مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم مل بیٹھتے نہیں ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں سندھ حکومت کے وزیر ہیں آپ کا نام ہے شرجیل انعام میمن صاحب، ایسی صورتحال میں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کو سنوانا چاہتا ہوں۔ مطلب وہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ سمجھدار آدمی ہیں، تو وہ اسٹیٹمنٹ سنواتے ہیں آپ کو۔ پہلے ذرا ہم پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ اقبال یوسف صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی اقتدار ملا تھا، ان کے ایم این ایز کو اسپیشل بجٹ بھی دیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ سر ہم نے ڈیلیور یہ کیا کہ 15 مہینے کرونا آیا، تقریباً کوئی 2.5 سال میرے خیال آپ کہہ دیں، یا 2 سال پونے میں 15 نکال لیں، تو یہ جو ہے مطلب حکومت جو تھی یہ ہمیں پورے 74 سالوں کے بعد ملی۔ اب اس کو 74 سالوں سے موازنہ کیا جاتا ہے، جب بھی اسٹیٹمنٹ آتا ہے یہ ایک بڑی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو لوگ سن کے پتہ نہیں ہنستے ہیں یا پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں، کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھو وہ لوگ کہاں ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ صاحب جہانگیر کہاں ہے؟ دیکھیں وہ تو نہیں، وہ دیکھو سارے کہاں غائب ہو گئے؟ پارٹی میں ہوتا ہے، آئے کس طرح پی ٹی آئی کے اندر بڑے بڑے نام آئے، خورشید بڑے بڑے قصوری کے نام آئے، جو حالات چل رہے ہیں، نام آئے، کیوں آئے؟ بھائی پارٹی ہوتی ہے تو آتے ہیں۔ میں سناتا ہوں آپ کو، آپ سنیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں۔ سنوائیں ذرا جی، سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب آج کیا فرما رہے تھے ایسی صورتحال میں جب وفاقی صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن ایک سمجھدار ریلی اپریشیٹ شرجیل انعام میمن صاحب، ذرا سنوائیں کیا کہہ رہے تھے وہ۔ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، جب خطرناک آوازیں جینوئنلی چلنا شروع ہوئی تب بھی ہمارے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ہم یوں جس طرح یوں جڑے ہوئے، اس طریقے سے ہم جڑے ہوئے اپنے پورے پاکستان کے ساتھ، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پختون ہو، جتنے لوگ بھی یہاں بستے ہیں اس پاکستان میں وہ سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس مشکل حالات میں ہمارے پنجابی بھائیوں، ہماری پنجابی بہنوں اور ہمارے پنجابی بزرگوں، بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک تھے، اور تا قیامت ہم سب سارے قومیں ایک رہیں گی۔ شرجیل انعام میمن صاحب، ساجد حسین کا آپ کو سلیوٹ۔ ایسی صورتحال میں آپ نے ایک قوم ہونے کا جو میسج دیا اور لوگوں کو بتایا، پنجاب حکومت سے لے کے پورے پاکستان کے لوگوں کی آپ نے آنکھیں کھولی، حکمرانوں کی آنکھیں کھولی کہ ہم سب ایک مٹھی کی مانند ہیں، اور بھارت آپریشن سندور 2 کی تیاری کر رہا ہے، وہ بدلے کے لیے پر توڑ رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ تو شرجیل انعام میمن صاحب، ایسی وقت میں آپ کا یہ سمجھدارانہ اسٹیٹمنٹ مجھے تو بڑا میرے دل کو چھو گیا۔ اقبال صاحب، آپ کے دل کو چھوئے؟ دیکھیں جی، میں تو چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا بالکل اچھا دیا، اور ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نیا سندھی پرانا سندھی۔ آج اس نئے جو سندھی کو 74 سالوں میں حقوق نہیں ملے ہیں، شرجیل میمن صاحب سے پوچھیں کہ سندھ کے رہنے والے ہیں، میرا بھی تعلق سندھ سے ٹرنوت خان سے ہے، مجھے نہیں پتا، ہمارے لوگ دیکھو مجھے نہیں پتا۔ بہرحال میں آپ سے کہوں جو حقیقت کی بات ہے، دیکھیں مجھے کہنا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیں نئے سندھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ نئے سندھی 78 سالوں 74 سالوں میں جو بڑے قوم کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یار یہ لوگ جو ہے کہاں جائیں۔ یعنی ریونیو کا 80% سے بھی زیادہ
جو دے رہے ہوں ان کو 1% بھی نوکری نہ ملے، اور انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو 99% 80% نوکریاں ملے. یہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا. یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا. شرجیل میمن صاحب اس بات کو سوچیں کہ یہ جو تعصب کی جو آگ جو پیدا کی گئی ہے کن لوگوں نے کی ہے؟ یہ کن لوگوں نے کی ہے؟ نہ کھپے اور کھپے والی بات کس نے کی ہے؟ اگر آپ یہ اس پہ جائیں گے ڈیپ میں تو بہت ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کی بات کرنی چاہیے. انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہم سب ہیں ایک ہی پیج پہ. جب ہمارے ملک پہ کوئی برا وقت آتا ہے ایک پیج پہ ہوتا ہے. یہ ہمارے کلبے کی جو ہے نا مطلب ایک بات ہے کہ بات یہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت میں ہم نے اس کراچی کو اس معاملے میں، سیاسی معاملے میں کھنڈر بنا دیا ہے. کیا آپ نے کیا بھائی 74 سالوں کے اندر؟ اگر آپ نے بنانا ہی تھا، جب آپ کہتے ہیں سندھ ہمارا ہے، یہ پنجابی بھی ہمارے ہیں، سندھی بھی ہمارے ہیں، مہاجر بھی ہمارے ہیں، فلاں بھی ہمارے ہیں، تو آپ نے اس کراچی کو ڈیلیور کیوں نہیں کیا بھائی؟ جب موڈیفائی ہوا کراچی ایک میگا سٹی بن گیا، چند کروڑ کا شیئر تھا، یعنی کہ 4 لاکھ کا شیئر تھا جب پاکستان بنا، 4 کروڑ کا شیئر ہے اب. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا آپ نے کیا اس کے لیے بھائی؟ نعرے تو سب لگاتے ہیں، کیا کیا؟ میں بھی کرتا ہوں. میں پوچھ لیتا ہوں عبدالرزاق باجوہ صاحب، چونکہ میئر بھی آپ کا، سندھ حکومت بھی آپ کی، وفاق کے بھی آپ کلیدی اتحادی، آپ کے بغیر لیجسلیشن نہیں ہوتی، آپ کے بغیر قانون سازی نہیں ہوتی. اتنا اہم اسٹیک ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی. جی الحمدللہ ہم بالکل ہماری جو قومی اسمبلی میں ہم نے بالکل دونوں کاندھے دیے ہوئے. جو موجودہ وفاقی حکومت جو کھڑی ہوئی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے کھڑی، ساری دنیا کو پتہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس لیے ہم نے قومی اسمبلی میں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنی کہ دیکھیں وہاں پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا دستگرباں اور منسٹر آپس میں، اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کا، اس پہ بھی زیادہ بوجھ پڑتا بلاول سے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بہت زیادہ وزارتیں دینے کے لیے بھی کہا گیا، اور بہت اہم وزارتیں دینے کے لیے بھی کہا گیا. ہم نے انہیں کہا کہ نہیں آپ کریں، آزادانہ طور پر آپ کہا کریں. جب خدا نہ کرے آپ کہیں آپ کو کوئی گرائے گا یا آپ کو کہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہمارا کاندھا. عمران خان نے دوسری سالگرہ جیل بنا دی. وہ تو شاید آگے اگلی سالگرہ نہ منائے، اگلی برسی منایا جائے. وہ تو دیکھیں وہ تو ڈسپوزل ہو گیا معاملہ. آپ دیکھیں اندازہ کریں، وہ ڈسپوزل اندازہ کریں کہ 74 سالوں سے یہی تو آگے، یہی تو آگے جو یہ بات کر رہے ہیں. سالگرہ منائے یا برسی پیچک کی بات کرتے ہیں کہ نون لیگ اور یہ باریاں لی ہیں سر انہوں نے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کراچی کو ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ چلیں وزیر اعظم ہیں، ان کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں. نہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور لمبی عمر دے انشاءاللہ. اتنی لمبی عمر دے کہ وہ 73 سالوں میں بالکل جتنی انہیں سزائیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ایسے ہیرے ملتے کہاں ہیں سر. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں سر، وقفے کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور چونکہ کراچی سے لے کے کشمور تک سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے صاحب اقتدار ہے. جی ڈی اے سے ہمیں نقاش علی بھیو صاحب نے جوائن کیا. خوش آمدید کہیں گے سر. بغیر ٹائم ضائع کیے، چونکہ سندھ کا ایک پسماندہ ڈسٹرکٹ کشمور ایٹ کدکوٹ، اور وہاں پہ جرائم کا جو ریشو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ کرپشن بھی اب عروج پر ہے. سر دیکھیں، میں ایک تو آپ کو یہ جو آج شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اچھے سوال تھے، ویری اپریشیٹ. میں اخلاقی طور پہ یہ بھی سوچ رہا تھا، میں نے کہا ابھی بیان دیں گے، کرپشن پہ بھی بات کریں گے. ابھی کوئی اخلاقی طور پہ وفاق سے بھی الگ ہوں گے. جو میڈم وہاں کی سی ایم نے ایک بیان دیا تھا کہ میرا پنجاب میرا پانی، تو اس پہ اخلاقی طور پہ وہ بیان بھی دیں گے. اور کرپشن پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کرپشن جو لوگ کر رہے ہیں. کشمور کندرکوٹ کی جو آپ نے بات کی ہے، وہاں کرپشن اتنی ہے ساجد بھائی. ایک ٹاؤن کا جو ہے ٹاؤن آفیسر ہے، پہلے وہ ٹی ایم ہو چکا، پھر یہ بلجاتی نظام آیا تو ٹاؤن چیئرمین منتخب ہوئے، اس کے بعد اب وہ سی ایم ہوئے. وہاں پہ چیف کمشنر آفیسر ہے مقصود جتوئی صاحب. تو 17 سال سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، وہ وہاں پہ ہی ایک بندہ 17 سال سے، تو اس نے جس طریقے سے کرپشن کی ہے، جس طریقے سے ٹاؤن کمیٹی کی جو بجٹ ہے اس کا بیڑا جو غرق کیا ہے. اس کو آشیرواد کس کا ہے؟ سر وہاں کا ایم پی ہے، لوکل ایم پی ہے، وہاں کا پی ایس 5 کا
सरदार मीर आबिद खान सुंदरनी साहब। अच्छा, और सरदार साहब के तो अपने हल्के में ही कभी काम नहीं हुआ। 17 उसके घर साल से एक ही साहब विराजमान है। और बजट 17 कितना साल है? से, सर। बजट कितना है सर, सालाना? वहाँ की सालाना तो बजट आप छोड़ें, सालाना का आप खुद खाता लगा देना। वहाँ की पर मंथ जो बजट है 10 से 12 करोड़ है। उसमें आपकी सैलरीज वैलरीज मिला के, और जो फंड आते हैं एमपीए फंड तो वो तो अलग ही है, एमएनए फंड तो अलग ही है। जो टाउन की अपनी बजट है वो 10 से 12 करोड़ है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सिंध के खजाने को लूटा जा रहा है, सिंध के जो अवाम बेचारी का पैसा है। ये जवाब सुन ले, ये जवाब सुन ले, जरा लाइन पे रहे, बाजवा जवाब देना चाह रहे हैं जी। सर बाजवा साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि खुदारा अगर आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वेरी अप्रिशिएट, बहुत अच्छा था। हमने हमेशा पाकिस्तान सुने, की बात की है। सुन ले, जवाब सुन लेना, नका जी, जवाब दे जी। थोड़ी सी बात सर, थोड़ी सी बात हाँ। मैं क्लियर करूं, फिर बाजवा साहब को आप जवाब भी सुन लेंगे। वेरी अप्रिशिएट, हमने पाकिस्तान बचाने की बात की है। साईं सदरुद्दीन खान का बयान आया था, बाबा सिंधी में खप्पे का मतलब हो गया कि बेचो, तो ये बेचने में लगे हुए हैं। ये बेचने में लगे, चले जी जी चले। ये खप्पे का मतलब ये है कि भाई बेचो, हम तो बचाने वाले हैं यार, हमने तो पाकिस्तान बचाया है। मैं साईं से ये गुजारिश करूंगा कि जो 17 साल से वो ऑफिसर लगे हुए हैं इनके टाउन में, हाँ, तो मकसूद साहब, अगर वो इतने करप्ट हैं, हाँ, तो क्यों आप उनके खिलाफ एंटी करप्शन के पास नहीं गए? आपने क्यों नहीं नेब के पास गए? आप नेब में क्यों नहीं गए? आप एफआईए में क्यों नहीं गए? इदारे बैठे हुए, अच्छा कोई भी नहीं सुन रहा, तो आप कम से कम जो है वो किसी कोर्ट में उनके खिलाफ पिटीशन करें। चले, ये ठीक है ना नकाश, अगर इतनी करप्शन एविडेंस है आपके पास तो हम आपके साथ हैं। मैं बाजवा भी साथ है आपके, ऑन एयर। पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट करे। अगर कहीं हम इदारों को रोक टोक करें तो आप हमें भी इन्वॉल्व चले, आप क्या कहेंगे? आप करें मैदान में। एंटी करप्शन किसकी है साजिद भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से रही कोर्ट, तो कोर्ट में जाए, पिटीशन लगी हुई है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है इनको अवाम का एक एक पैसा छीन के हम लेंगे, कानून के कटोरे में खड़ा करके इनसे पूछेंगे आए। तो ये बाजवा साहब से मैं ये भी पूछूंगा, जो सिंध गवर्नमेंट में करप्शन होती है उसका हिसाब किससे मांगे हम? देखिए जी, मैं अगर सिंध गवर्नमेंट में करप्शन हो रही है, इल्जाम नहीं होना चाहिए, निशानदेही होनी चाहिए। देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट भी कोई आसमानों से तो नहीं आई है ना, इदारे तो मौजूद है। आप जाएं हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, एंटी करप्शन में जाएं, नेब में जाएं, ठीक है, इदारे तो बैठे हुए। चले, ठीक है, अगर खाली इल्जाम, हाँ, इल्जाम नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का नकाश भाई साहब ने जीडीए का मौके, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे? अब आपने सुना कि 17 साल से एक ही साहब विराजमान है। देखिए सर, ये तो आपको और करोड़ों का बजट है, उसका नाम मकसूद है, और वो मकसूद को आशीर्वाद है वहां के एमपीए का। 17 साल अब जो सीएम साहब बैठे हैं, मुराद अली शाह साहब बैठे हुए हैं, तो 17 सालों में डिलीवर करना चाहिए ना भाई। परफॉर्मेंस क्या होती है? बोलती है ना कि मैंने 20 साल किया, मैंने 5 साल किया। जिस तरह हमारे इमरान खान के लिए कहते हैं कि जनाब इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको दोबारा हुकूमत मिले, क्या करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्या करेंगे? आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान बनता कैसे। आपको यकीन करेगी कौम? यकीन कौम कर रही है। कैसे करेंगे? मैंडेट दिया ना, पहले आपने नहीं किया ना, ना आपने घर दिए, मैंडेट मिला, ना आप साइकिल पे ले लिया, सुने निशान ले लिया, कैंप हमारे उजाड़े, लोगों खड़े होने नहीं दिया, सब कुछ किया, सारे रास्ते जितने होते हैं कार्ड वो सारे इस्तेमाल किए, उसके बावजूद अवाम ने दिखाया। और आए पोलिंग स्टेशन, मेरे पास 4 थे बूथ, सदर के बूथ मेरे पास 4 थे सर। मैंने देखा बड़े ज़ईफ लोग भी आए, नहीं इमरान खान के लिए आना है। क्या बात है, औरतें आई, आप यकीन माने, जवान लड़कियां आई, चले यंग यकीन आ रहा है, क्यों आया? ऐसा आदमी जेल में कैद करने के बाद भी आ रही हैं, तो यही तो होता है यार। होने के लिए कोई उम्र का नहीं, भले यूपी की बात नहीं हो रही है, इमरान खान की बात हो रही है भाई। वो एक बंदा, आप तो पाकिस्तान को एक असासा मिला है यार, तो ये कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान को असासा मिला है, 74 साल से बैठे हुए है, लूट रहे हैं, और कितने करप्शन के इल्जामात लगेंगे। ये पाकिस्तान असासा है भाई, असासा है। देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो गैर तरबियत याफ्ता एक जमात है ना, इसकी आप कह रहे हैं ना, कोई तरबियत ही नहीं है। आप जब इन्हें इक़्तिदार मिला, तो ये जुल्फी बुखारी को ले आए, तो ये बुज़दार को ले आए, देखिए लोग ये चौधरी परवेज इलाही को ले आए। लोग पाकिस्तान नहीं होते, पाकिस्तान के लोग घूम के आते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, नून में जाते हैं, इसमें जाते हैं, उसमें जाते हैं, यहीं के लोग आते हैं। तो आप तब्दीली के लिए आए थे ना, हमें मौका नहीं दिया ना सर। 4 साल कोरोना आ गया। अरे जुल्फकार भुट्टो को 3 साल मिले थे, मैं गिनवाना शुरू करूं?
صبح آپ ہو نے جائے فرمایا گی، بھیا، صبح ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی۔ کہا کہ اس کو رات کو لوگ سوئے، صبح اٹھے، آپ نیشنلائز ہو گیا۔ 4 سال کو نیشنلائز ہو گیا۔ اس کو کلوز نیشنلائز کرتے کس نے ہیں، کیا؟ کلوز کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا پر عمران خان چلا گیا سارا۔ کی دوسری سالگرہ بھی جیل میں گزر گئی، ایک فارمر وزیر اعظم کا ایک اسٹیٹس تو ہے نا ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف کا طلبگار ہوں میں۔ دیکھیں اگر ان کے پاس اسٹیٹس ہے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر کا، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے آصف علی زرداری نے کوئی جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا تھا، کوئی کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا تھا ہم نے کوئی ہنگامہ آرائی، کوئی الزام نہیں۔ آصف علی زرداری پر جھوٹے الزامات لگا کر نیب کے آپ نے 14 سال رکھے تھے، 14 سال آصف علی زرداری جیل میں رہا ہے۔ ارے آپ کو تو ابھی 2 سال ہوئے، آصف علی زرداری آپ پھول لے لے کر دیواروں سے لگا رہے ہو۔ 10% آئی سمجھ میں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کون سے الزامات ہوگا، تو حکومت سے پوچھیں آپ لوگوں کون سے حکومت دی ہے؟ کوئی سیاسی ارے بھائی تربیت یہ ہی تو نہیں ہے ایسا آپ لوگوں ہے، کی۔ جتنی بھی سیاسی برداشت کرو، برداشت کرو، پالیٹیشن میں پھانسیاں کھانی پڑتی ہیں، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، دکھائیں گے آپ کو، جلا وطنیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کیا جیلیں عمران خان کو بھی کاٹنی پھانسی پڑتی ہیں۔ لگے کیا؟ کیوں آپ مطلب ہر آدمی اس ملک میں مرے؟ دیکھیں جی میں ان کے لیے بددعا نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ان کے کرتوت تھے نا، بچنے والے وہ نہیں ہیں۔ بھائی کیا تھے ان کے کرتوت یار، کیا تھے کرتوت؟ جس طرح انہوں نے 26 سال زندگی انہوں نے دی ہے، لگا کر آئے پورا سارا آدمی سب کچھ کر کے اس ملک کے لیے آیا، کرپشن کی، انہوں نے ملک ریاض سے زمینیں لی، انہوں نے یہ نہیں ہے کرپشن آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے توشہ خانہ لوٹا، ان کی بیوی چور نہیں، وہ چور، چوہا نکلے گا۔ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ ان کے ہیں کہ آصف زرداری کو کچھ بھی نہیں تھا، دونوں میاں بیوی چور تھے، بتا۔ ارے سنے صاحب، 10% کا خطاب کس نے دیا بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ جو پوری دنیا میں جو نام ہے، تو بات ہو رہی ہے نا۔ کیا آصف علی زرداری کو کسی کیس میں سزا ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں، ارے بھیا یہ کورٹ کی عدالت، ارے بابا عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں کورٹ میں، عدالتوں نے آپ مہمانوں کا شکریہ آپ لوگ ایسی امید کے ساتھ میرا شاہد آپ بدل ساتھ ثابت ہوتا ہے۔